بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام. آسمانی بڑی کتابوں میں چوتھی کتاب قرآن کریم ہے، اور یہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی ہے، اور فرمایا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، کرتے رہیں گے. یعنی یہ کتاب جب سے نازل ہوئی ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کے الفاظ اور معانی محفوظ رہیں گے. الفاظ اور معانی کے محفوظ ہونے کی پہلی آسمانی کتابیں ان کے حافظ، وہ جن پر نازل ہوئی ہے وہ ان کے حافظ ہوا کرتے تھے، اور ان کے بہت قریبی لوگ ہوتے تھے وہ اس کے حافظ ہوتے تھے. جیسے ہی نبی کا زمانہ گزرا اور چند سال بعد میں اس کتاب کے یاد رکھنے والے لوگ کم ہوتے چلے جاتے تھے. دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دوسرے نبی کو بھیجا جاتا تھا. لیکن چونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد قیامت تک کے لیے کوئی نبی آنے والا نہیں، اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو آپ نے حدیث میں فرمایا کہ میرے بعد میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور وہ سراسر جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں. اور آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد میں کوئی نبی ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے اندر ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ نبی بنائے جاتے. چونکہ میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں، اس لیے یہ نبیوں کا سلسلہ ختم ہے. اب چونکہ قیامت تک کے لیے دین اسلام کو باقی رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی دین مقبول ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک قابل قبول دین جو ہے وہ اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی اسلام دین کے علاوہ اپنائے گا اللہ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں ہوگا. اور اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت میں بھی یہ بتلا دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند کیا ہے، اور یہ دین قیامت تک رہے گا. تو جب دین قیامت تک رہے گا تو جو کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اس کی حفاظت کا وعدہ بھی اللہ ہی نے کیا ہے. اس کی حفاظت کس طرح ہوگی؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے اب تک اور قیامت تک اس کی حفاظت الفاظ کی کرنے والا ایک گروہ حفاظ کا مستقل رہے گا، جو اس کی تلاوت کرتے رہیں گے، اور ان کے معانی علماء جن کو اللہ تعالیٰ نے تبحر علمی عطا کیا ہے
وہ اس کے معانی کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑیں گے، بلکہ صحیح معنی بتانے والی ایک جماعت قیامت تک رہے گی۔ اب ہم کو یہ غور کرنا ہے کہ یہ امانت جو اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ اور صحابہ کے ذریعے سے تابعین اور تبع تابعین اور سلف صالحین اور سلسلہ بسلسلہ درس و تدریس کے ذریعے سے اور اس جماعت اور گروہ کے ذریعے سے جس کو حدیث پاک کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ تم میں سب سے بہتر جماعت وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے۔ دنیا کے اندر اس سے بہتر کوئی جماعت ہو ہی نہیں سکتی، اور کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس کی حفاظت کا اللہ نے انہی اجسام کو ذریعہ بنایا ہے۔ حافظ قرآن اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کرتا ہے، اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن ہم حدیث کے اندر تو پڑھتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن سیکھے اور سکھلائے، لیکن قرآن پڑھانے والوں کے ساتھ میں، قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ میں ہمارا کیا نظریہ ہے، اس کا فیصلہ ہم کر سکتے ہیں۔ ارے قرآن پڑھنے والا تو دور کی بات ہے، 5 وقت کی اذان دینے والے کے ساتھ میں ہمارا کیا رویہ ہے؟ ہم خود غور کریں، سوچیں، فکر کریں۔ اور اس کے بعد میں وارثین انبیاء ہم علماء کو کہتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت جو نماز کے اندر ہے، مصلی پر کھڑے ہونے والے امام کی حیثیت ہمارے ذہنوں کے اندر کیا ہے؟ مؤذن کی حیثیت کیا ہے؟ مدرس کی حیثیت کیا ہے؟ قرآن پاک کی حفاظت کون کریں گے؟ یہی حفاظ کریں گے، یہی علماء کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دوسرا پہلو جب ہم معاشرے کا دیکھتے ہیں تو اس وقت میں ہمیں خون کے آنسو رونا پڑتا ہے۔ حضرت مولانا سید میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اذان کے متعلق ایک رسالہ لکھا ہے، اور اس رسالے میں مؤذن کی فضیلتیں بتلائی ہیں کہ مؤذن کے ثواب کا اگر کسی کو علم ہو جائے تو لوگ اذان دینے میں جھگڑا کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے اور کنعان وغیرہ کی طرف قحط سالی ہو گئی، لوگوں کو غلے کی بے انتہا پریشانی ہوئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی قافلے کے ساتھ میں غلہ لینے کے لیے آئے۔ اس غلے کے لینے والے قافلے کے اندر ایک نوجوان تھا۔ اس نوجوان نے غلہ تقسیم جب ہو رہا تھا تو یوسف علیہ السلام کے قریب آ کر کے کان میں یوں کہا کہ اگر میں آپ کو اپنا تعارف کرا دوں تو آپ جس طرح ایک آدمی کو دے رہے ہو، جتنا غلہ دے رہے ہو، میں اگر اپنا تعارف کرا دوں تو آپ مجھے 10 گنا زیادہ غلہ عطا کریں گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھائی بتاؤ تم کون ہو؟ تو اس نے کان میں کہا کہ میں وہی بچہ ہوں جس نے بچپن میں آپ کے پاک دامنی کی شہادت دی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو گلے لگایا اور واقعی میں بہت نوازا۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاک دامنی کی ایک مرتبہ ایک بچے نے بچپن میں شہادت دی، اور جب کئی سال بعد اس نے اس شہادت کا واسطہ دیا تو کئی گنا یوسف علیہ السلام نے اس کو غلہ دیا۔ تو میدان محشر میں وہ مؤذن جو 20 سال 25 سال 40 سال تک اللہ کے وحدانیت کی شہادت دے رہا ہے، اور وہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہے گا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں تو 5 وقت یہی صدا لگا رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنا گنا نواز دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں عزیزوں، مؤذنوں کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو۔ مؤذن الگ ہوتا ہے اور ملازم الگ ہوتا ہے۔ ہم تو
آج یہ ہم نے کر رکھا ہے کہ اذان بھی یہی پڑھ دیں گے، نماز بھی یہی پڑھا دے گا، مسجد میں جھاڑو بھی یہی دے دے گا، اور ہماری ڈانٹ ڈپٹ بھی یہی سن لے گا۔ جو قوم مؤذنوں کو ڈانٹتی ہے، جو قوم اللہ کی شہادت دینے والوں کو ڈانٹتی ہے، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ رہی بات امام کا مسئلہ، تو امام کے متعلق بھی لوگوں کا گمان اسی طریقے سے ہو گیا ہے کہ ہم امام کو وارثین انبیاء نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ جب تک ہم ان کی قدر نہیں کریں گے، علماء کی قدر جس قوم کے اندر نہیں ہوگی، تو پھر وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ اور یاد رکھیے، جو آدمی، یہ تجربے کی بات ہے، علماء اور بزرگان دین کا متواتر تجربہ ہے کہ جو شخص ہر وقت کہیں بھی کسی بھی جگہ چائے کی دکان ہو یا چار آدمیوں کے درمیان میں ہو، کسی عالم، مؤذن، امام اور کسی مفتی اور قاری کو برا بھلا کہے گا، وہ اس دنیا کے اندر اور بہت ہی نقصان اب ہو سکتا ہے کہ آخر میں جا کر کے ایمان کا بھی خطرہ اسے ہو سکتا ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے، اور میں تو ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ بیچارے امام صاحب، یہ بیچارے مؤذن، اچھا یہ تو بیچارے ہیں اور آپ بڑے چارہ دار ہیں، ان الفاظ کو چھوڑ دو، اور خدا کے واسطے مؤذنین کی، اماموں کی، ان کی تنخواہوں کو ان کے بغیر مطالبے کے ہم بڑھائیں، ان کی ضرورتوں کو ہم پورا کریں، اور ان کو بیچارہ کہنا چھوڑ دیں۔ ان کی عزت و عظمت ہم اس لیے کریں کہ ان کے سینوں میں قرآن ہے، ان کے سینوں میں حدیث ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، یہ وارثین انبیاء ہے۔ جب سے قوم نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کیا ہے، بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ اتنے علماء مدرسوں میں ہو کر کے کیا کریں گے؟ ارے بھائی، جب تک یہ علماء باقی ہیں، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ فقہ، یہ تفسیر، اس کا علم باقی ہے، اور ہم صراط مستقیم پر چل سکتے ہیں۔ اس لیے خدا کے واسطے میں یہ نہیں کہتا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ مسجد کے خادم کا بھی دھیان رکھنا، اور آپ امام صاحب کا بھی دھیان رکھنا، اور مسجد کا بھی چندہ، امام صاحب کا بھی چندہ ہو رہا ہے، مؤذن کا بھی چندہ ہو رہا ہے۔ یہ چندے کے لیے ان کو آپ نے کیا بنا دیا ہے؟ خدا کے واسطے گریبان میں جھانک کر کے تو دیکھو، بلکہ ان کے لیے چندہ اعلانیہ طور پر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی تنخواہوں کو بڑھاؤ، ان کے وظیفوں کو بڑھاؤ، اور ان کے ہدیوں کو بڑھاؤ، اور ان کے ہدیوں کو بڑھا کر کے، اور اگر ان کو کوئی ہدیہ آپ کو دینا ہی ہے تو آپ پورے مجمع کے اندر اور ان کو رسوا کر کر کے آپ کچھ رقم دے رہے ہو، تو یہ تو نہ، اس سے تو نہ دینا بہتر ہے۔ خدا کے واسطے آپ اس چیز پر توجہ دیجئے، اور جگہ جگہ یہ تراویح کے چندے ہیں، یہ فلاں کے چندے ہیں، یہ چندے مت کرو، مسجد کے اخراجات کے متعلق چندہ کرو۔ وہ چندہ جو ہے، اور اس کے اندر امام صاحب کی تنخواہ کا موجودہ اخراجات کے اعتبار سے اس کا خیال کرو۔ اور مسجد کی کمیٹیوں کے ذمہ داروں سے میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے امام تلاش مت کرو کہ آپ اس کے اندر بھی اپنی ہوشیاری دکھا رہے ہو کہ ہمیں تو صرف نماز پڑھانے والا چاہیے، مسئلہ تو ہمیں سب کو معلوم ہی ہے۔ نہیں، آپ کوشش کرو، آپ کی مسجد اگر بڑی ہے تو آپ کوشش کرو ایسا عالم فاضل جو ہے وہ مسائل کا جاننے والا، چاہے اس کا مشاہرہ آپ کو زیادہ ہی کرنا پڑے، لیکن خدا کے واسطے اس مہنگائی کے دور کے اندر آپ ان کو بیچارہ کہہ کر کے، آپ ان کے لیے علل اعلان چندہ کر کے اپنی پوری قوم کی جو ہے وہ رسوائی کرنے والا سلسلہ نہ قائم کریں، بلکہ ان کی دلوں میں عظمت بٹھلائیں، احترام بٹھلائیں، اور اس کے بعد میں ان کے مشاہروں کو جو ہے وہ خاصا اضافہ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ یہ جو دوسرے طریقے سے آپ کو اگر دینا ہی ہے تو تنہائی میں جا کر کے ان کو ہدیہ کیجئے۔ ہدیہ جو ہے وہ عزت اور اکرام ہے، لیکن اگر عوام کے سامنے دیا جاتا ہے تو وہ عزت اکرام نہیں ہے، بلکہ اس کو جو ہے اس کو شرمندگی سے آنکھیں جھکانی ہی پڑیں گی۔ حدیث میں کیا آیا ہے؟ الید العلیٰ خیر من ید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اب آپ سب کے سامنے اس طرح کرو گے تو امام صاحب کا ہاتھ کیا ہوگا؟
نیچے ہوگا۔ لیکن ایک بزرگ نے ایک موقع پر مجھے بتایا کہ بھئی یہ حدیث ہے، اور اگر کوئی کسی عالم کو، کسی بزرگ کو، امام کو، مؤذن کو کوئی شخص ہدیہ دینا چاہتا ہے تو اب وہ دینے والا جب دے گا تو اس کا ہاتھ اوپر ہوگا، اس کا نیچے ہوگا، اس کا کیا طریقہ؟ تو ان بزرگ نے بتلایا کہ دینے والا اپنے ہاتھ میں لفافے کو اس طرح رکھے اور امام صاحب، عالم صاحب، مؤذن صاحب اس لفافے کو اٹھائیں تاکہ ان کا ہاتھ اوپر رہ جائے۔ دیکھو یہ اس موقع کا ایک ایسا مرض ہے جس کو ہمیں نکالنا پڑے گا۔ یہ من وجہین قرآن و حدیث کی عظمت ہے، جن کے سینوں میں قرآن ہے، جن کے سینوں میں حدیث ہے، ان کی ہمیں ہر آن ہر لمحے عزت اور احترام کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے متعلق ہم جو ہے ہر وقت کچھ ہی کہتے رہیں، جیسے کہ آج عام لوگوں کے اندر یہ شور بپا ہے کہ یہ علماء ایسے ہیں، کوئی یہ نہیں ہے۔ علماء آج تک ہماری رہبری کر رہے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور علماء پیدا ہوتے ہیں مدارس کے اندر، ان مدارس کو بھی ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء کی، ائمہ کی، مؤذنین کی اور دین کی خدمت کرنے والوں کی ہر طرح سے عظمت اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔